بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے پہلے کی پوشیدہ نشانیاں۔ 1 سال پہلے انسان میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیوں تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن و ضمن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتے مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں: بھوک اور پیاس کا مٹ جانا۔ جب جسم ایکسپائر ہونے کے بالکل قریب چلا جاتا ہے تو انسانی حاجات جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے اور لاغر جسم مزید توانائی حاصل کرنے کے لیے خوراک کی درخواست بند کر دیتا ہے۔ دیگر انسانی حاجات ختم ہو جاتی ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پاخانہ اور پیشاب کی حاجت محسوس کرنا بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ گویا نشانی روح کے جسم کو چھوڑ دینے سے پہلے کی موت سے کچھ گھنٹے پہلے جسم درد سے کراہتا ہے اور اس پر خوف کی علامت بھی ظاہر ہوتی ہے، جس میں کپ کپی وغیرہ طاری ہو سکتی ہے۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا۔ ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور قریب بجھنے والے ہیں۔ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گرتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ محسوسات کم ہو جانا۔ روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہے اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سانس کی بے ترتیبی یہ واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ، یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے۔ وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرا، اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا کے مصنف اس حدیث کے تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے
سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے اور مومن کافر دونوں کے جسم سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکلنا چاہتی ہے اور کافر کی جان ہونٹ تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان اعمال صالح سے پیدا ہوتا ہو۔ بس ارشاد کا حاصل یہ ہوا کہ اعمال صالح کی پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن و ضمن پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم ناقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ بندے کو موت کے وقت اس کے اچھے اعمال یاد دلائے جائیں اور اسی کی تلقین کی جائے، یہاں تک کہ اسے اپنے پروردگار کے ساتھ حسن و ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کی کوئی خصلت اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ وہ اللہ کے دیدار کا مشتاق ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن و ضمن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو درست رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، شہد جیسی خوشگوار چیز دیتے ہیں، یعنی اعمال صالح اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ کس طرح شرین کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشیدہ ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی۔ گلے میں آواز پلٹ کر کھائی جیسا کہ جوان اونٹ کا گلا گھوٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بد رنگ ہو اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ علماء نے فرمایا کہ برا خاتمہ ہونے کے 5 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نماز میں سستی کرنا، نمبر 2 شراب پینا، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا، نمبر 5 علماء کرام کے خلاف باتیں کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک میری اور آپ بخشش فرمائے اور ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔